السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وظائف میڈیا آفیشیل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک کشتی کا آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بچھاڑنے کا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے، جو بھی آدمی ملتا اس کو آپ دعوت دیتے، اس کو اسلام کی طرف متوجہ کرتے، اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشن پر تھے کہ ایک عرب کے بہت بڑے پہلوان سے ملاقات ہو گئی جس کا نام رکانہ تھا، اور وہ اتنا زبردست پہلوان تھا کہ آج تک اس کو کوئی بچھاڑ نہ سکا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ رکانہ، موت قریب آ چکی، قیامت آنے والی ہے، کب تک اپنی زندگی کو ضائع کرو گے؟ کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ رکانہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو ایک پہلوان ہوں۔ مجھے پہلوانی کے انداز میں آپ سمجھائیں۔ اس کے آسان حل یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کشتی کر لیں، اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں ایمان قبول کر لوں گا، اسلام لے آؤں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آستینیں چڑھا کر میدان کشتی میں اتر پڑے۔ رکانہ بھی اپنا لنگوٹ اٹھایا اور آ گیا میدان کے اندر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بچھاڑ دیا۔ اس کو یقین نہیں آیا، اور اس کی وجہ کیا تھی یقین نہ آنے کی؟ دوستو، رکانہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر مضبوط آدمی تھا اور اس قدر بھاری بھرکم تھا، پہلوان تھا، اس کو اٹھا کے پھینکنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس کی جو ہے وہ کیفیات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال کو بچھا کر اس پر رکانہ کو بٹھا کر عرب کے نوجوان طاقتور قسم کے اس کھال کو کھینچتے تھے تو رکانہ کے نیچے سے وہ کھال جو ہے وہ پھٹ جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، لیکن اس کے نیچے سے وہ کھال کھسکتی نہیں تھی، سرکتی نہیں تھی، نکلتی نہیں تھی۔ تو اتنا بھاری بھرکم جسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اٹھایا جیسے چڑیا کو ہاتھ میں اٹھا کے ایسے اوپر بلند کرتے ہیں، اوپر سے اٹھا کے آپ علیہ السلام اس کو آرام سے زمین کے اوپر پھینک دیا۔ اس نے کہا دوبارہ آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس کے ساتھ کہا بسم اللہ، آؤ میدان کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان کے اندر اترے، اس کو جو ہے وہ اٹھایا اور پھر اسی طرح اس کو زمین کے اوپر بچھاڑ دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جسم کی طاقت نہیں ہے، یہ جو قوت ہے یہ آپ کے اندر کوئی اور چیز ہے جو اس قدر جو ہے وہ مجھے میری اتنی بڑی لاش کو ایک چڑیا کی طرح اٹھا کے زمین کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ میں بڑے بڑے میدانوں کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے کوئی بچھاڑ نہیں سکا، تو یہ آپ کے اندر کی کوئی اور طاقت ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ رکانہ، میں تمہیں اسی اندر کی قوت کی، اندر کی طاقت کی طرف تو بلا رہا ہوں، اس کی طرف آؤ، اس کو قبول کر لو اور دنیا بھی بناؤ، اپنی آخرت بھی بناؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے اوپر حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور پھر اسلام کے اندر بھی بڑے بڑے کام کیے۔ یہ نہیں کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ بڑے پہلوان تھے، اسلام کے بعد بھی بڑے کام کیے انہوں نے۔ ان میں سے مثلا ایک کام ایسا تھا کہ ایک دفعہ رات کو کچھ چور مدینہ کے اندر آئے، بیت المال کے اونٹ چرا کے لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو صبح خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو پکڑو۔ حضرت رکانہ رضی اللہ فرمایا کہ میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں، اور ان کے پیچھے دوڑ پڑے اور جا کے ان کو راستے میں پکڑ لیا، پھر ان کو واپس لے کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ سزا دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اگر سچی طلب ہو اور کوئی تھوڑا سا بھی اگر زیرک ہو یا تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو تو اس کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اس کو آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سن کے اپنے ایمان کو جو ہے وہ بڑھائیں۔ اور اگر آپ کا کوئی نقصان نہ ہو تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ اچھی سے اچھی بات آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، آپ کے ایمان کے اندر بھی ترقی ہو، ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور اگر آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے سبسکرائب کرنے سے تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنا نقصان نہ کیجیے گا، لیکن اگر نقصان نہیں ہے تو پلیز تھوڑا سا حوصلہ افزائی کے لیے بٹن دبا دیجیے گا۔ آپ کا ایک بٹن جو ہے وہ آپ کا تو نقصان نہیں کرے گا، لیکن ہمارا جو ہے اس میں فائدہ ہوگا، ہمیں اس میں جو ہے وہ حوصلہ ملے گا۔ ہم آپ کے لیے آئندہ جو ہے مزید اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ناظرین جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ بات پسند ہے، تو اس لیے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ لائک کیا۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔